ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے. انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا کہ اس کے گرد مجمع جمع ہے اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے مدینہ شریف کے اندر. آپ اندازہ کریں. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی. تو سعد ابن ابی وقاص اس مجمع کے قریب ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا. ظاہر سینئر صحابی تھے تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہا ہے. اور پھر وہاں سعد ابن ابی وقاص نے خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا, کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا؟ کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ اور انہوں نے کئی ایک فضائل ذکر کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ, یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی, ایک انہوں نے اپنے جعلی ولی بنائے ہوئے نا, یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے, اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا. بس مستجاب الدعوات تھے, اتنی الفاظ نکلے اسی وقت. اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بدکا اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹکا. وہاں پہ ایک پتھر تھا, اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ حرام موت مر گیا. یہ ہے کرامت. کہتے ہیں جینی صاحب کو کرامت سنا ہے, یہ کرامت ساڈے بزرگاں دی کرامت ہوئی کدے نال؟ تواڈے بزرگاں نال. ہاں مزہ ہے نا. ہاں ساڈے بزرگاں دی کرامت تواڈے بزرگاں ہوتے ہو گئی. ہاں آج دیکھ لینا, مطلب جو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے, اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں, قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو آندہ کوئی کہنا کہ کوئی کرامت نو مندے ان کو, ہاں جی بالکل مندے ہیں, سن لو تے. تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نا ایک میسج بھی پہنچ جائے گا, ان کو بات سمجھ بھی آ جائے گی, اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. تو میں وقتاً فوقتاً ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفائے راشدین کے بعد سیدنا علی کے دور میں جنگ جمل, صفین, نہروان, اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. آپ کو تو کہانی کروائی نا انہوں نے کہ جی وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا. بالکل جھوٹ بولا. ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا, جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا, اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی رائے ہو گئی تھی, اور الٹیمیٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث وہ جمع کی ہیں, تاریخی روایتیں نہیں, حدیثیں. اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہے نا وہ نئے اجاگر کرنا شروع کر دیے. اللہ کے بندو, یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے.